خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا معاملہ، ان کا بیانیہ اور ان کا مستقبل ایم کیو ایم کے جو سابق بانی ہیں اور سابق سربراہ ہیں ان کی طرح کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ریاست مخالف بیانیے میں عمران خان صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ایک نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کے بعد اگرچہ انہوں نے اپنے پارٹی کے اندر اپنے کارکنان کو، اپنے جیالوں کو یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی منفی تنقید نہ کی جائے، لیکن پھر بھی اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا جو ایک بیانیہ تھا اور جس کی وجہ سے کاف لیگ اور تحریک انصاف کے مابین بھی بڑے شدید اختلافات سامنے آئے، اس سے وہ پیچھے ہٹے نہیں ہیں۔ وقتی طور پر انہوں نے شاید خاموشی اختیار کی ہے کہ وقت کو اور وقت کی دھار کو دیکھا جائے، لیکن جو عمران خان صاحب کے خلاف قانونی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کے کیسز جو ہیں وہ کسی منطقی انجام کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک بار پھر یہ اندیشہ ہے، اس کا خدشہ ہے کہ وہ ریاست مخالف بیانیے کی آڑ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور دونوں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کا جو معاملہ ہے وہ کڑی بھی اسی سلسلے سے جڑی ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب اب اس طریقے سے، اس زور و شور سے فوری انتخابات کی بات نہیں کر رہے، لیکن بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پریشر ڈال کے اپنے اوپر جو قانونی مشکلات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں طارق چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ طارق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر شزرہ منصب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی چٹان صاحب بہت بہت شکریہ۔ طارق چودھری صاحب، آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جو ریاست مخالف بیانات ہیں یا بیانیہ ہے یا حکمت عملی ہے خان صاحب کی، اس میں کچھ چیزیں مشترک ہمیں نظر آتی ہیں جو ایم کیو ایم کے بانی اپنے دور میں کرتے رہے ہیں، اگرچہ شاید وہ شدت نہ ہو، لیکن ان کے خلاف تو بڑی کارروائی ہوئی، وہ ایک طرح سے بینش ہو گئے، واپسی نہیں آئی، نہ ٹی وی پہ، نہ انٹرویو، ایون کہ نام بھی نہیں لوگ لیتے ان کا۔ تو خان صاحب کے معاملے میں دیکھا کہ بہت زیادہ رعایت ہوئی، شاید اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب نے جلدی اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ جو وہ کر رہے تھے وہ غلط تھا۔ دیکھیں، ابھی یہ ہم طے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس اپنے بیانی سے رجوع کر لیا یا نہیں کر لیا، یا انہوں نے وہ یہ سمجھنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ آج ایک آپ کو پتہ ہے سٹوری بھی ہے ایک کسی اخبار کی کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے جو پارلیمانی ان کا ایک گروپ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ جو بیانیہ ہے اس سے پہلو تہی کرنے چاہیے، اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اب اس کا اثر نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن یہ جو مماثلت ہے نا ایم کے ایم کی اور عمران خان صاحب کی، اس میں دو تین چیزیں ہمیں انالائز کرنی ہوں گی۔ ایک تو ایم کے ایم کا جو دائرہ کار تھا بڑا مختصر تھا، کراچی، حیدرآباد، دو تین شہروں کے میرپور خاص، سکھر وغیرہ، تو وہ اس کا اگر بیانیہ ان کا بہت آگے بھی چلا گیا تھا تو اس کے باوجود کوئی ڈیمیج اتنا نہیں ہوا اداروں کو۔ عمران خان صاحب ایک ظاہر ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے 26 سال پالیٹکس کی ہے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ پاپولر ہوئی باوجود پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اور ہر جگہ پہ ان کی پارٹی کی پریزنس کہیں نہ کہیں ہے۔ اس وقت تو ان کی باقاعدہ 2 صوبوں میں اور 2 جو ہمارے فیڈریٹنگ یونٹ ہے وہاں پر ان کی حکومت بھی ہے، اس لیے یہاں پر جو بھی نیگیٹو بیانیہ آئے گا اس کا امپیکٹ، اس کا جو دائرہ کار بہت وسیع ہوگا۔ اگر کوئی پازیٹیو چیز ہوگی جو کہ بہت کم ہے تو وہ بھی ظاہر اس کا دائرہ کار بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ ان کا جو بیانیہ ہے اس کی وجہ سے ان کو بعض جگہوں پر پاپولیرٹی بھی حاصل ہوئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ان کی ایک ہماری پریکٹیکل پالیٹکس ہے اس میں ان کو اب پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ دن پہلے جس طرح وہ ایک ایف آئی آر کا ذکر کرتے تھے کچھ شخصیات کا نام لے کے، اب گزشتہ چند دنوں سے آپ کو اس میں شدت نظر نہیں آتی کہ ایف آئی آر درج کی جائے اور فلاں فلاں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ پھر انہوں نے ظاہر ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ڈیمیج کتنا ان کو ہو رہا ہے، ان کے بیانیے کو، ان کے پولیٹیکل بیانیے کو۔ اس وقت ان کی جو حکومت ہے پنجاب میں، جو کہ پاکستان کا 62% ہے، وہ ان شخصیات کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جن کی یہ روایت ہے، جن کی یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ نہیں بگاڑتے، اداروں کے ساتھ چلتے ہیں بلکہ اداروں کے بیانیے کو لے کے چلتے ہیں۔ اس بات کا اظہار چودھری پرویز الہی صاحب نے 2 روز پہلے بڑا واضح طور پر کیا ہے کہ ہم جو ہیں ہم فلاں کام جو ہیں وہ نہیں کرتے، اور فلاں کام جو ہے ہم اپنے اتحادیوں کو کرنے سے منع کرتے ہیں۔ بالکل، ایک تو ان کو یہ نظر آ گیا۔ اگر وہ 7 ماہ پہلے، الیکشن سے 8 ماہ پہلے، اگر ان کے زمین سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے 2 جو بڑے خوبصورت کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے اور پنجاب حکومت کے، وہ کسی وجہ سے چھین لیے جائیں
تو پالیٹکس کس طرح کریں گے؟ ظاہر ہے ان کے پاس اب اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے، ان عناصر کی سپورٹ بھی نہیں ہے جو 2018 میں ان کو حاصل تھی. اب الیکشن ان کو اپنے سر پہ لڑنا پڑے گا، الیکشن پہ جو اخراجات آتے ہیں وہ ان کو خود برداشت کرنے پڑیں گے، ان کی پارٹی کو برداشت کرنے پڑیں گے. بہت سی جو فائن ٹیوننگ کر کے دی گئی تھی 2018 میں وہ ان کو کر کے دینے والا کوئی نہیں بالکل ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ خان صاحب اتنے طاقتور ہیں کہ وفاقی حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی، یا لے گی تو وہ بیک فائر ہو جائے گا سیاسی طور پہ؟ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ ایسی بات نہیں ہے، ان کے خلاف ایکشن نہیں لے گا. دیکھیں ان کے خلاف آپ نے کیونکہ جن متحدہ کے جن صاحب کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کے خلاف تو ریاست نے باقاعدہ ایک ایکشن لیا اور فیصلہ کیا. وفاق اور ریاست میں تھوڑا سا فرق ہم درست فرما رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف بھی جو مقدمات ہیں، مثلا فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے وہ ایک خاص سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. توشہ خانے کا معاملہ ہے ان کے خلاف خاص سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے، بلکہ اس پہ ان کو ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. اس میں یہ طے کرنا باقی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہوئے ہیں، ون ٹائم ہوئے ہیں، ایک سیٹ کے لیے ہوئے ہیں، اس کی تشریح کرنی باقی ہے. اسی طرح ان کے خلاف جو توہین عدالت کے مقدمات ہیں وہ خاص سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں. ان کے خلاف جو دیگر الزامات ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً منظر عام پہ آتے رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی پروسیس میں ہیں. اب دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ریاست کی جو قوت ہے نا اس کو ایسے غیر آئینی طریقے سے استعمال کیا جائے جس کا فوری نتیجہ سامنے آ جائے، لیکن اس شخصیت کو یا اس ایلیمنٹ جس کے خلاف وہ کارروائی ہو رہی ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ایک گریجولی ایک پروسیس کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا کہ کل کو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان کے خلاف ڈیو کورس آف جو لا ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ، اب سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سیاسی مخالفین نے اس بات پر کئی ایسے اہم اداروں سے یا شخصیات سے ڈائلاگ کیے کہ ان کے خلاف جو کیسز اس وقت تھے وہ ختم کر دیے جائیں، اگرچہ یہ سیاسی جماعتوں کا یا قائدین کا ماننا تھا کہ یہ کیسز جو تھے یہ غلط طریقے سے انتقامی کارروائی کے طور پر ان کے خلاف دائر کیے گئے تھے. لیکن یہ بات اس کو آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے کہ اگر آپ کی تحریک انصاف سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو بدلے میں وہ کوئی آپ سے کنسیشن مانگ سکتے ہیں. سو کیا اس پہ کوئی بات چیت ہے کہ اگر کوئی کنسیشن مانگیں اور ان دا گریٹر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی ان دا کنٹری یہ فیصلہ کرنا پڑے تو پی ڈی ایم کی حکومت کر لے گی؟ دیکھیے عمران خان صاحب کا جو بیانیہ رہا ہے اب تک شروع سے لے کے اب تک، تو اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی دفعہ خود ہی کانٹرڈکشنز کی ہیں. اور سٹارٹ ہوا 1 پیج سے، جب تک 1 پیج تھا تو سب کچھ بہت اچھا تھا، سب کی بڑی تعریفیں ہوتی تھیں. جب اپریل میں ان کو آئینی طور پہ ان سے حکومت سے ان کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد ان کا بیانیہ بالکل مختلف ہو گیا، اور انہوں نے اس حد تک ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ ملک پہ ایٹم بم چلا دیا جائے. اس قسم کی وہ بینگ اے فارمر پرائم منسٹر، اور جیسے کہ وہ کہتے ہیں ایک پارٹی کے ہیڈ ہوتے ہوئے، اس قسم کی سٹیٹمنٹس وہ دیتے رہے. اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ فوج کے خلاف بڑی اوپنلی باتیں کی. نیوٹرل جو ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، اور انہوں نے اور بھی کئی اس قسم کی باتیں کی. اور اب جب انہوں نے دیکھا ہے 29 نومبر تک ان کا بیانیہ اور تھا، اس کے بعد ان کا بیانیہ جو ہے اس میں ایک واضح طور پہ آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. اب اگر انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے اور وہ مذاکرات حکومت سے کرنا چاہتے ہیں تو مذاکرات ان پوائنٹس پہ ہو سکتے ہیں کہ کیا ہمیں ترامیم کرنی چاہیے الیکشن قانون میں، اور کس طریقے سے انشور کرنا چاہیے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن اپنے وقت پہ آئین اور قانون کے اندر رہتے کیا جائے. دیز آر دا تھنگس جس کے اوپر بات کی جائے. جہاں تک تعلق ہے این آر اوز کا، تو عمران خان صاحب نے 4 سال میں این آر او کی بہت زیادہ بات کی. اس کو این آر او ملا، اس کو این آر او ملا، لیکن آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے اپنے لیے آج بھی جہاں پہ ان کی حکومت ہے اپنے لیے آج بھی یہ این آر اوز ڈھونڈ رہے ہیں. آج ہی جو ہیلی کاپٹر کیس ہوا ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے کے پی اسمبلی میں انہوں نے ایک قانون پاس کروایا ہے کہ جتنا انہوں نے ہیلی کاپٹر یوز کیے 9 کروڑ کا جو ہے آیا ہے کہ انہوں نے مس یوز سرکاری وسائل کو کیا ہے، جس کے بارے میں یہ کیا کیا الفاظ کہا کرتے تھے اور کیا کیا ان کے بیانات ہوتے تھے. یہ کسی کا باپ کا پیسہ ہے کہ جو یہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس طرح کی یہ چیزیں کہتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو جب آئیں گے تو ہم پروٹوکول بالکل نہیں لیں گے، اور یہ جو گاڑیاں ہیں اور یہ وہ. لیکن خود انہوں نے اتنا زیادہ ہیلی کاپٹر کو مس یوز کیا، اور اب انہوں نے اپنی کے پی اسمبلی کو ایک ربر اسٹیمپ کی طرح استعمال کرتے ہوئے ایک قانون پاس کروایا اور وہ سارا کچھ معاف کروا لیا. یہ بتائیں کہ یہ سارا پیسہ کس کا ہے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام ٹیکس کا. تو ان سے بات ہوگی صرف اس چیز کے اوپر کہ
اکتوبر میں صاف شفاف الیکشن کے بارے میں یہ پارلیمنٹ میں آئے, پارلیمنٹ میں آ کے اپوزیشن لیڈر کا رول یہ لیں اور اس رول کے اندر یہ بات چیت کریں. ٹھیک, تو آپ کو امید ہے اور یقین اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہم تو یہ بات سن رہے ہیں کہ 6 ماہ بلکہ 1 سال بھی آگے ہو سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات فی الحال تو پرویز الہی صاحب نے کی ہے کہ ٹائم چاہیے. یہ ان کے اتحادی کا یہ بیان آیا ہے کہ سب کو کام کرنے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے. تو اگر مذاکرات کے درمیان یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حکومت کو جو 4 سال میں معیشت کی تباہی ہوئی ہے, اب حکومت کو اس کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے, تو ہو سکتا ہے یہ بھی آئین کی روح میں رہتے ہوئے, قانون میں رہتے ہوئے یہ بھی فیصلہ ہو جائے. ویری رائٹ. ٹھیک, اخوندزادہ چٹان صاحب, گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ جو بات کر رہی تھی کہ این آر او مانگ رہے ہیں, اس پر میں آتا ہوں آپ کے پاس. لیکن پنجاب میں یا کے پی میں وہ بار بار دعوے کر رہے ہیں کہ 20 دسمبر کو یا اس سے پہلے اسمبلی تحلیل کر دیں گے. اس سے پہلے اپوزیشن کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لا کے کوشش کرے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو. باوجود اس کے کہ کئی جگہوں سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم یہ تحریک عدم اعتماد داخل کرانے والے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا, تحریک عدم اعتماد آئی نہیں. اس کی وجہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ڈیلے کیوں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہم بالکل چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ہم عدم اعتماد لائے اور مناسب ٹائم پہ ہم کوشش کریں گے. ہر حکومت کوشش کرتے ہیں کہ میں حکومت کو حاصل کروں اور میں اقتدار میں آ جاؤں اور میں اپنے منشور اور اپنے ایجنڈے کے مطابق لوگوں کا خدمت کروں. لیکن جہاں تک اسمبلی توڑنے کے تعلق ہے تو یہ اسمبلی نہیں توڑ رہے ہیں. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ اسمبلی توڑیں گے نہیں. اور یہ تو انہوں نے اس وجہ سے کہہ دیا اپنے پیس سیونگ کے لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا ایک بار 25 نومبر کے آ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ لے کے جاؤں گا. پھر وہاں سے واپس ہو گیا, کہہ دیا کہ 6 دن میں اگر آپ نے اسمبلی نہیں توڑی تو میں پھر آؤں گا. پھر انہوں نے کراچی سے ایک لانگ مارچ شروع کیا اور اس کے لیے دعویٰ کیا کہ ہم 25 لاکھ لوگوں کو لے کے آئیں گے اور ہم اسلام آباد کو ہر طرف سے گھیریں گے اور تب ہم جائیں گے جب ہم استعفیٰ لے کے جائیں گے. لیکن جب وہ پنڈی میں پہنچ گیا اور انہوں نے ہیلی کاپٹر سے نظارہ کیا اور لوگ پورے نہیں ہو رہے تھے, 4 گھنٹے 5 گھنٹے اور لوگوں کو جلسگاہ میں بٹھایا تھا اور یہ وہاں پہ بیٹھ گیا تھا کیونکہ لوگ پوری نہیں ہو رہے تھے, تو وہاں سے اس کے باوجود کہ 4 اکائیوں کا فنڈ انہوں نے پانی کی طرح بہایا تھا. یہ پختونخوا صوبے کا فنڈ, پنجاب صوبے کا فنڈ, گلگت بلتستان کا, کشمیر کا, 60 40 50 کروڑ روپے ایک ایم کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیا تھا. ابھی تک ٹھیکیداروں کو ملا, کام کا افتتاح نہیں ہوا اور فنڈ ریلیز ہوا. اس کے باوجود 15-16 ہزار لوگ آ گئے اور اس کو بتایا گیا کہ اگر ہم اسلام آباد جائیں گے تو اس میں تو پنجاب کی جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے, جو انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی گھروں میں چلے جائیں گے, اور ہم 4-5 ہزار لوگوں کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے تو پتہ نہیں حاکم ثناء اللہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو انہوں نے یہ پیس سیونگ کے لیے کہہ دیا کہ میں اسمبلی کو توڑ دوں گا. اچھا, لیکن جناب صاحب آپ نے یہ بات تو ہو گئی, یہ بات ہو گئی کہ ماضی میں کیا ہوا, لیکن آپ نے بھی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جی سر, ایک سوال سن لیجئے گا آپ. جی سوال ایک سن لیجئے گا پھر ساتھ ہی جواب دے دیں کہ آپ نے بھی شروع میں کہا کہ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. آپ نہیں سمجھتے کہ سیاست میں اوور کانفیڈنس جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا؟ عمران خان صاحب بھی یہ دعوے کرتے تھے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں, ہمت نہیں ہے, تحریک عدم اعتماد میرے خلاف نہیں آ سکتی. وہ نہ صرف آئی بلکہ کامیاب بھی ہو گئی. تو اس موقع پہ آپ لوگوں کا صرف یہ کہہ دینا کہ یہ نہیں ہوگا, پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے, یہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے اس قسم کی سوچ رکھنے دعویٰ کرنا؟ دیکھیے جی, ہم تو عمران خان صاحب کی طرح دعوے نہیں کر رہے ہیں, ہم تو حالات کے دیکھ کے بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائے, اگر محمود خان اسمبلی کو توڑ دے, الیکشن ہو جائے اور دوبارہ پی ٹی آئی حکومت جیت جائے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ محمود خان صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بنے گا؟ اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی جیت بھی لیتا ہے تو اس کا کیا گارنٹی ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کو بنائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ گھوڑا گھاس کے ساتھ دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ عمران خان کو چسکا لگے ہے ہیلی کاپٹر کا, پروٹوکول کا. اگر یہ اسمبلی توڑ دیں گے کے پی کے کی تو وہ 567 لوگ کے پی کے کمانڈو جس کے ساتھ ہے وہ تو واپس آ جائیں گی.
یہ ابھی جو اس کے جلسے ہو رہے تھے، اس کی جلوس ہو رہے تھے، اس میں تو سارا KPK کا پیسہ انوالو تھا. تو پھر اس کو یہ پروٹوکول کہاں سے ملے گا، پھر اس کو یہ پیسے کہاں سے ملیں گے؟ ATM تو پہلے سے چلے گئے ہیں، عادم خان چلا گیا ہے، جہانگیر ترین چلا گیا ہے. اب تو یہ صرف KPK کو کھا رہے ہیں، اور KPK کے حالات یہ ہو گئے کہ ان کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے. پچھلی بار 26 ارب بلاول صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے دلوائے تھے. اس بار جو ڈیولپمنٹ کا پیسہ ہے وہ نکال کے اور لوگوں کو تنخواہ دی. تو یہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، یہ صرف دعوے کرتے ہیں. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ اسمبلی، ورنہ اس کو کس نے روکا ہے؟ اگر توڑنا ہے تو توڑ دے. ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں توڑ دے، ہم الیکشن کر لیں گے. جیت لیا تو اچھا ہے، نہیں جیتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے بھی KPK میں اس کا حکومت ہے، الیکشن کے بعد بھی اگر اس کا حکومت آ جائے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ پہلے بھی پنجاب میں ان کا حکومت آ جائے، دوبارہ آ جائے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ لیکن یہ نہیں لڑ سکتے، اور ان کو اپنے حیثیت کو پتہ چل گیا. یہ لانگ مارچ میں پتہ چل گیا جس طریقے سے یہ زخمی ہوا اور لوگ 15 20 لوگ نکلے، باقی پولیس والے روڈوں کو بلاک کرتے تھے. تو اس کو پتہ ہے کہ ان کے جھوٹ، سارا جو جھوٹ بیانیہ تھا وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. کیا چاہے وہ امریکہ کا تھا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا ہے. ٹھیک. طارق چودھری صاحب، عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں یا جو ان پہ الزامات ہیں یا کچھ چیزیں جو سامنے آ گئی ہیں جو بڑی واضح ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے بظاہر کہ ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں اس پہ جو بھی فیصلہ ہو وہ عدالت کے سامنے ثبوت رکھے جائیں گے اور عدالت پہ فیصلہ کرے گی. لیکن تحریک انصاف والے جو بات کرتے ہیں کہ جی کیونکہ PDM تحریک انصاف کو سیاسی میدان میں نہیں ہرا سکتی، اس لیے وہ اس قسم کے قانونی ہتھ کنڈوں کا بقول ان کے سہارا لے رہے ہیں. تو یہ بیانیہ کیسے بن گیا کہ ایک شخص نے اگر کوئی قانون توڑا ہے، بقول عمران خان خود بات کرتے تھے کہ اگر وہ بھی کوئی غلط کام کریں تو ان کو پکڑ کے آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیں، تو یہ بیانیہ وہ انہوں نے بنایا اتنی محنت کر کے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو پھر یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے ان مذاکرات کا بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہاتھ ہلکا رکھا جائے، چلنے دیا جائے؟ اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ان کے ایشوز دو طرح کے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پاپولیرٹی کے ٹائیڈل ویو ہے اس کے اوپر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت فوری طور پہ الیکشن ہو جائے تو اس ویو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جیسے جیسے لیٹ ہوتا جائے گا تو ہمارے ہاں یہ جو پاپولیرٹی ہے یہ بڑی ایک پانی کے ببل کی طرح ہوتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے. اور 1997 میں مختصر سی مثال دے کے آگے بڑھوں گا. 1997 میں 2/3 اکثریت حاصل ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور 2002 میں جب الیکشن ہوا تھا تو ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ 17 سیٹیں ملی تھیں مسلم لیگ نون کو، جو کہ پاکستان کی بڑی جماعت تھی. لہٰذا اگر کوئی شخص فرد پاکستان میں ساؤتھ ایشیا میں پاپولیرٹی کے بیس پر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہی از سیف اینڈ سیکیور، تو وہ تو اس سے ماضی ہمارا بتاتا ہے کہ وہ اتنی اتھینٹک بات نہیں ہے. ایک تو سیاسی ایشوز ہیں، دوسرا ان کا بالکل درست کہا آپ نے، ان کے مقدمات اس سٹیجز پر ہیں، اور وہ مقدمات جو ہیں ان کے بارے میں بڑے واضح ثبوت اور بڑے واضح ایویڈنس ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت پریشر ڈالیں گے، اور یہ ان کی آپ کو پتہ ہے بڑی پرانی ان کی سیاست کی ایک ٹیکنیک ہے کہ وہ جس فرد سے، جس اپوننٹ سے ان کو خطرہ ہو، وہ کوئی چیف الیکشن کمشنر ہو یا کوئی عدالتی فورم ہو یا کوئی اور اداروں کا بندہ ہو، تو اس کے اوپر وہ بہت آل آؤٹ جاتے ہیں تاکہ وہ ڈیفینسو ہو کر ان کو وہ جو مطلوبہ رائتیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ حاصل کریں. اب ان کے مقدمات اس سٹیج پر ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ویسے نظام جو ہے خاصا سلو ہے، سول کورٹ سے فیصلہ آئے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، لیکن ظاہر ہے جب کسی کے خلاف سزا ہو جاتی ہے تو اس کو پھر مشکلات ہوتی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں. آپ ایک بات ویسے ذہن میں آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے منصب پر تنقید کی اور بڑی تنقید کی، چیف آف آرمی سٹاف کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، چیف الیکشن کمشنر تو ہر وہ عہدہ کو توقع تھی کہ ان کو باؤنس بیک ہوگا، ان کے اوپر اٹیک ہوگا، فائدہ ملے گا، لیکن اس کے بجائے اگر انہوں نے سمجھا کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے تو ہر اس عہدے کو، ہر اس آفس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی. عدالت سے فیصلہ آیا تو کہا گیا جی دیکھیں جی 12 بجے عدالتیں کھل گئی. اب اگر کوئی فیصلہ اگر عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ دیتی ہے تو خان صاحب کیا اپنی توپوں کا رخ جو معزز جج صاحبان ہیں ان کی طرف کر لیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس وقت ان کے خلاف مختلف سٹیجز پر ہیں مقدمات، کچھ میں فیصلہ آ گیا، کچھ پہ نہیں آیا، تو وہ تو ان پہ آل آؤٹ گئے ہوئے ہیں. سارا دن صبح سے لے کر شام تک ان کا نزلہ کس پہ ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے اوپر، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے توشہ خانہ پہ فیصلہ دے دیا، اور توشہ خانہ کی بنیاد پر انہوں نے جو وہاں ان کے ریمارکس تھے اس کی بنیاد پر آج سپریم کورٹ میں بھی گئے، اور سپریم کورٹ میں سارے کیسز کو کلب کر دیا گیا. لیکن ایک بات بتائیں، اس پہ تو آل آؤٹ گئے ہوئے. ایک بات بتائیں، آپ فوج کی ورکنگ سے بھی واقف ہیں کہ آرمی جو ہے اپنے لوگوں کو کیسے بحیثیت ادارہ پروٹیکٹ کرتی ہے، اینڈ رائٹلی سو کرنا چاہیے. اور ایون کہ ایک شخص جو ہے وہ آرمی سے چلا بھی جائے تب بھی اس کو اسی طرح پروٹیکٹ کرتی ہے. جنرل مشرف کی مثال ہمارے سامنے ہے.
چیف الیکشن کمشنر جو ہیں مطلب یہ کہاں سے آئے ہیں ذرا مجھے بتائیں تھوڑا سا, اور ان کا بھی ایک کیریئر ہے, وہ بھی مطلب پیچھے بہت عرصہ ایک اداروں میں کام کرتے رہے ہیں, تو وہ ادارے جو ہیں وہ کیا نہیں سمجھتے کہ ان پہ بھیجا اور غلط تنقید ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا 97 کا, میں نے کہا تھا کہ حالات ایسے پیدا کر رہی ہے کہ ایک دو دھڑی اقلیت رکھنے والی حکومت کو 15 سیٹیں ملی ہیں, 17 سیٹیں ملی, تو اتنا کہنا کافی ہے کہ وہ جو بردرہوڈ ہوتا ہے نا ایک ادارے کا, آپ کے سابق افسران کا, آپ کے موجودہ افسران کی جو پرائڈ ہے, ان کی جو انٹیگریٹی ہے, اس کے تحفظ کا وہ معاملہ تو ہوتا ہے. لیکن اگین اگر آپ کے پاس بہت زیادہ الیکشن میں جانے کے لیے بیانیہ ہے تو آپ اس کی بنیاد پر جا سکتے ہیں, لیکن مسئلہ وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کہ 9 مہینے بعد اس الیکشن کا کیا فائدہ. وہ فرض کرتے ہیں نا کہ اگر میرے خلاف کیسز میں مقدمات میں فیصلہ آ گیا تو پھر مجھے 9 مہینے بعد 10 مہینے بعد اس پاپولیرٹی کا کیا فائدہ اگر میں اس سے پہلے میں کسی کیسز میں میرے ایڈورس ڈیسیجن آ گیا. تو اس لیے وہ 2 بیانیے لے کے چل رہے ہیں کہ میرے کیسز جو ہیں اس پہ کیا ہوگا اور میرا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس پہ کیا ہوگا. اسی لیے وہ اپنے جو الائز ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اسمبلی توڑیں. اب مجھے بتائیے کہ پرویز لائی جیسا ایک لاجیکل پالیٹیشین, وہ پالیٹیشین جو 1984 میں ضلع کونسل گجرات سے اٹھ کر اسپیکر شپ اور چیف منسٹر تک پہنچا ہے, چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ تھے 85 میں. جی وہ دو دفعہ بنے نا, وہ کیوں اسمبلی توڑے گا, ایک ایسی اسمبلی کیوں توڑ دے گا جس کے ختم ہونے میں 10 مہینے باقی ہیں. 2022 کے جون میں بجٹ ایلوکیشنز ہوئی ہیں, ہماری ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پالیٹکس ہے, تو وہ جو فنڈز کی ایلوکیشن ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کو اور مسلم اور پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کو, ارکان اسمبلی کو, وہ کیوں اپنی اسکیمیں ادھوری چھوڑیں گے, وہ کیوں چھوڑیں گے کہ ہم اپنے, بالکل درست فرمایا. یہ میرا نہیں خیال ہے لاجیکل باتیں نہیں ہیں بہت ساری. ڈاکٹر شزرا صاحبہ لاجیکل پولیٹیشنز ہیں, چاہے وہ آج کل آپ پہ تنقید کر رہے ہوں یا آپ کے خلاف ہوں یا جو بھی ان کی وہ ہو, اور ایک ان کی تاریخ بھی ہے, مسلم لیگ نواز یا مسلم لیگ کا بہت عرصے تک وہ ایک حصہ رہ چکے ہیں, اور اب جو وہ بات کر رہے ہیں مناسب بات کر رہے ہیں, اور خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ ان کو شدید تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں. جیسے ابھی اعجاز چودھری صاحب نے ایک بیان دیا کہ ان کی ساری سیاست اسٹیبلشمنٹ کے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے میں گھومتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ٹائم ہے بڑا اچھا زرداری صاحب یا میاں صاحب جیسے سیاست دانوں کا کہ پرویز الہی صاحب کو بٹھا کے اس وقت بات کی جائے؟ دیکھیے جو تمام پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بڑی پرانی اور ان کو سیاست کرنی آتی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ کس وقت مذاکرات کیے جائیں اور کس وقت مذاکرات سے پیچھے ہٹ جایا جائے. تو اس لیے یہ سارے آپس میں مشورہ کر کے اور جو بہتر سمجھا جائے گا وہ کیا جائے گا. اس وقت پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ تو ابھی ان کے تو پیمپر چینج ہو رہے ہیں, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ خود اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوا جاتا ہے. انہوں نے ان کی ایک ویسے وضاحت آئی ہے چند روز پہلے, انہوں نے کہا کہ جی وہ جلد بازی میں یا سلپ آف ٹنگ میں بیان دے دیا تھا. اور لیکن ابھی بھی انہوں نے دوبارہ یہ بات کی ہے کہ ابھی تو وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے, ابھی تو وہ چل ہی نہیں سکتے, تو ان کو اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے الیکشن کا, وہ الیکشن کیمپین چلا ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے ان کو مطلب ہے دکھاتے رہتے آئینہ آن اینڈ آف, اور ویسے بھی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو, وہ خود بھی ایک پرانے سیاستدان ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے سیاست کیسے کی جاتی ہے. اس وقت پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے گجرات اپنا بہت ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کوشاں ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس وقت میرا نہیں خیال, انہوں نے صاف پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں کہہ دیا ہے کل پرسوں کہ 4 مہینے تک تو آپ اسمبلی توڑنے کا سوچے بھی نہ. اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس یہ آخری ٹرمپ کارڈ تھا اسمبلیز تحلیل کرنے کا, جس کو کہ وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے لیے این آر او کے لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے, عمران خان کو بھی پتا ہے کہ اسمبلی تو انہوں نے وہ توڑ سکتے ہیں, اگر توڑنی ہوتی تو اب تک توڑ چکے. لیکن آپ نہیں میم سمجھتی کہ آپ کو 2 چیزیں سامنے, ایک تو یہ کہ آپ کو کانفیڈنس ہے یا آپ کا اندازہ ہے, آپ سے مراد یہ کہ پی ڈی ایم کا, کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے, لیکن دوسری جانب اس چیز پہ بھی یقیناً آپ نے کام کیا ہوگا کہ اگر اسمبلی کی تحلیل کا وقت آیا تو اس سے پہلے آپ نے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرانی ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس نمبر گیم بھی پوری ہونی چاہیے, ورنہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو. دیکھیے اس وقت ظاہر ہے ہر پارٹی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, ہر جو بھی صورتحال ڈیولپ ہو جائے گی اس صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اگر یہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر بھی دیتے ہیں, آپ اس بات پہ بھی اگر سوچ لیں تو الیکشن کروانا بھی اس وقت کوئی ایسا ہمارے لیے پنجاب میں یا کے پی میں بھی آئی تھنک کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. عمران خان صاحب اپنے آپ کو بہت تیزی سے ایکسپوز کر رہے ہیں اور وہ عوام کے سامنے بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور ان کا جو یہ خیال اس وقت ہے جس وجہ سے کہ وہ الیکشن کے اوپر زور دے رہے تھے کہ شاید میں اس وقت بہت پاپولر ہوں,
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کا اتنا ہی پاپولر پارٹی ہوتی تو پچھلے دنوں جو ضمنی انتخابات ہوئے انہوں نے 7 نشستوں پہ انہوں نے خود الیکشن لڑا جی آکے. انہوں نے ان کے پاس اتنے ان کے اراکین نہیں تھے, ان کو اپنے اراکین پہ اتنا اعتماد نہیں تھا کہ ایز پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس وہ الیکشن جیت سکتے ہیں, اس لیے ان کو خود کینڈیڈیٹ بننا پڑا. تو اب جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوں گے یا اگر اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو پنجاب یا کے پی میں الیکشن ہوں گے صوبائی لیول پہ, یا جس وقت صحیح نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو کیا عمران خان 272 سیٹوں پہ خود الیکشن لڑیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور جس طریقے سے ان کا سائفر کا بیانیہ ایکسپوز ہوا ہے, جس طریقے سے ان کا 1 پیج کا جو بیانیہ تھا اس کے بعد اس پہ یو ٹرن انہوں نے لیا اور اپنے آپ کو ایکسپوز کیا, جس طریقے سے انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک لمبی لسٹ گنوائی ہے کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی, یہ بھی غلطی ہوئی, یہ بھی غلطی ہوئی. جب وہ حکومت میں تھے انہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. جیسے ہی وہ حکومت سے نکلے آئینی طور پہ تو ان کو الیکشن کمشنر میں بھی غلطیاں نظر آنے لگ گئیں, ان کو نیب میں بھی غلطیاں نظر, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نیب میں نہیں چلاتا تھا, نیب کوئی اور چلاتا تھا. ٹھیک انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن کمشنر غلط ہے. تو وہ اپنے آپ کو برے طریقے سے روز بروز ایکسپوز کر رہے ہیں اور عوام بھی بہت اس وقت دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے چل رہے ہیں. تو پی ڈی ایم کے پاس ہر 2 صورتحال میں اپنی اسٹریٹجی ہے جو کہ وہ استعمال کرے گی, لیکن عمران خان کے پاس اس وقت لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, وہ بکھلائے ہوئے ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کے اتحادی اس وقت ان کے ساتھ برے کافی اوپنلی ایک ٹکراؤ میں آ چکے ہیں, تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب وہ کیا کریں, اور اب ان کی پوری کوشش صرف اور ٹھیک صرف ٹھیک اپنے مقدمات کے لیے این آر او لینے کے لیے. بالکل صحیح. چٹان صاحب فائنلی یہ بتائیں کہ کیا کوئی پاسبلٹی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد جو بھی نتیجہ آئے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ کم از کم بن جائے تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں میں, کوئی بھی حکومت میں ہو؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا گزشتہ 4 سال یا اس سے پہلے بھی کہ بات چیت تک کے روادار نہیں تھے. اس میں زیادہ قصور یقیناً عمران خان صاحب کا ہے, لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو چند بڑے ایونٹس ہوئے اس کے بعد خان صاحب جو ہیں کم از کم اس چیز پہ راضی ہوں گے کہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بچ جائے آپس میں اور یہ نظام جو ہے کامیابی کے ساتھ آگے چلتا رہے؟ دیکھیے جی, ہم تو مفاہمت کے لوگ ہیں اور ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے, جس کو اس ملک کا سامنا ہے, تو اس کے لیے ہم سب ایک پیج پہ ہو کے اور اس ملک کو بحرانوں سے نکال نہیں, وہاں سے سکتے ہیں. کوئی ایسی وائبز کوئی آ رہی ایک ہیں, یہ پارٹی تو یا آپ کی کوئی بات تو ایک ہمیں معلوم ہے کہ آپ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, سمجھتے ہیں, چاہتے ہیں. ادھر سے کوئی ایسے سگنلز آپ کو موصول ہو رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ کہ وہ جب تک یہ لوگوں کو گالیاں دیں گے, چور کہیں گے, ڈاکو کہیں گے, اس کے ساتھ کوئی کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنے پہ تیار نہیں ہوں. یہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا. اب یہ اقتدار میں تھا, حالانکہ اقتدار میں لوگ سینہ تھوڑا چوڑا رکھتا ہے. ہم نے اس کو کہہ دیا کہ پاکستان کو معیشت کا مسئلہ ہے, اس پہ ہم آپ کے ساتھ ایک وفاق کرنے چاہتے ہیں. اس پہ تیار نہیں تھا, کووڈ پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور دوسری سب سے بڑی مصیبت والی بات یہ ہے کہ ان کا کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ جو ہم اپوزیشن میں تھی اس میں ہمارا تجربہ ہو چکا ہے, کئی بار ہمارے اور ان کی ٹیم کے مذاکرات ہو چکے ہیں, ہمارے ساتھ ان کے لوگ ایگری ہو جاتے, اور پھر جب وہاں پہ جاتے بنگالا واپس جی آتے وہ کہتے تھے کہ وہ مانتا نہیں ہے. تو ان کا کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ان کا اس طرح کا کریڈیبلٹی ہے کہ یہ آج شام کو جو بات کرے وہ کل اس پہ کھڑا رہے گا. یہ تو بات بات پہ یوٹرن دیتا ہے, یہ تو بات بات پہ جو ہے مڑ جاتا ہے. تو اس کا وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور بات چیت کریں. ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ جتنے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے رائٹ کے ہیں چاہے لیفٹ کے ہیں, وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ اس ملک کو ہم مستحکم کریں, ان موجودہ بحرانوں اچھا, سے ان سے نکال دیں. بات نہیں ہو سکتی ورنہ تو ان ہم کے تو جماعت کے مختلف اندر کے اگر پارٹیاں کوئی ہیں, لوگ ہیں ان ہمارا سے تو اپنا بات ہو اپنا سکتی ہے یا منشور ان ہے. سے بھی ممکن نہیں آپ سمجھتے؟ کس کی تحریک انصاف کے اندر عمران خان صاحب کے علاوہ بھی بہت سینئر لوگ ہیں کہ جو شاید بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو بائی پاس کر کے ان سے کوئی بات ہو سکتی ہے؟
देखिए जी, मैं नहीं समझता हूँ कि वो लोग खान साहब को बाईपास कर सकते हैं। अगर वो खान साहब को बाईपास कर सकते थे तो ये हकीकत है कि इसमें बहुत सीनियर लोग हैं, इसमें बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। इमरान खान ने ये 4.5 साल में जो गलतियां की हैं, क्या इन लोगों को नहीं पता था कि ये मुल्क की तबाही की बातें हैं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं? क्या इन लोगों ने उसको समझाया नहीं होगा? लेकिन ये इस तरह के लोग हैं कि ये इमरान खान के सामने कलमा भी नहीं पढ़ सकते हैं, ये इमरान खान के साथ हक की बात भी नहीं कर सकते। और जिन जिन लोगों ने हक की बात की है, जिन जिन लोगों ने उसको समझाया है, तो इसका क्या हशर किया है? ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है, इसको 7 महीने इसके पीछे जो पड़ा था कि ये आर्मी चीफ नहीं बन सके, इसका वजह क्या था? इसकी यही वजह था कि ये जाके जब DGI था तो जाके इनके पास बैठ गया कि खान साहब आप तो करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन करप्शन तो आपके घर से शुरू हुआ है। और फिर उन्होंने परगूगी के और खातून अव्वल के करप्शन के जो किस्से सामने रखे तो उसको निकाल दिया। तो अच्छा, ये जो बात है, खैर वो मानने वाला नहीं है, पार्टी से निकाल दिया। आपको इसका ज़्यादा बेहतर तौर पर इल्म होगा, हमें इसका इल्म नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अखुंज़ादा चटान साहब, डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब नाज़रीन वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे में जो तवानाई का बहरान है या ज़रूरत है हमारी, और जिन जिन बैनुल-अक़वामी ज़राए से हमने अपनी तवानाई की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात उन्हें पूरा करने, इस पर गुफ्तगू करेंगे। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और तारिक चौधरी साहब होंगे, साथ रहिएगा। नाराज हो? बाहर खाना खाने चले? अच्छा, ताकि बाद में तुम ये कह सको कि मैं फजूल खर्ची करती हूँ। अरे BOP का मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड है ना, जो देता है पाकिस्तान के लीडिंग रेस्टोरेंट्स पर अप टू 50% डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए BOP हेल्पलाइन 111 267 200 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.bop.com.pk विजिट करें। दी बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान की खुसूसी हिदायत पर माहीगीरों के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर इक़दामात। महकमा माहीगीरी बलोचिस्तान गैर कानूनी ट्रॉलर्स की जानिब से बलोचिस्तान की समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जियों के हवाले से पूरी तरह मुतहर्रिक और चौकस मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की फाल शिरकत से मुअस्सर पेट्रोलिंग का आगाज। महकमा माहीगीरी, लेविस फोर्स और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की कोशिशों से 9 ट्रॉलरों को गैर कानूनी माहीगीरी की सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर तहवील में लिया गया। बलोचिस्तान के इलाकाई पानियों में गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले 37 ट्रॉलरों के माहीगीरों के लाइसेंस मुअत्तल और सूबे की समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 147 ट्रॉलरों जहाजों की तफसीलात हुकूमत सिंध के साथ शेयर की गयी। महकमा की तारीख में पहली बार बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के नतीजे में 160 से ज्यादा ट्रॉलरों जहाजों को रेड लिस्ट किया गया है। महकमा माहीगीरी मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर गैर कानूनी माहीगीरी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। महकमा माहीगीरी, हुकूमत बलोचिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब का रूस का दौरा, और उन्होंने आके जो एक मीडिया से गुफ्तगू की उसमें बताया कि रूस से सस्ता तेल और गैस के मिलने की राह जो है मार हो चुकी है, इस पर बाकायदा आगे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में ये मसला क्या है और हम ज़रूरत से ज़्यादा क्या तवानाई का इस्तेमाल करते हैं, उतनी हमारी पैदावार नहीं है जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन आपकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसका है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। तारिक चौधरी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। शब्बर ज़ैदी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक चेयरमैन हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब हमें ज्वाइन करने का। सर ये बताइए कि हमें मुतबादिल तवानाई के ज़राए जो हम बार बार बात करते हैं और आप भी इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं, कितने ज़रूरी हैं कि जो हमारा इस वक्त डॉलर बाहर जा रहा है और हमें उसकी बड़ी शॉर्टेज है, तो ये रूस से अगर तेल या गैस आता है तो प्रेशर आप समझते हैं कम पड़ेगा या ये सिर्फ एक ख्याल है कि जिस पे सोच के हम खुश हो जाएं? देखिए, पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं इस वक्त आजकल हैं, उसमें सबसे बुनियादी वजह एनर्जी की मईशत है। एनर्जी की जो हमारी इंपोर्ट है उसने पाकिस्तानी मईशत को बहुत परेशान कर दिया है। मैं इसको और आसान कर देता हूं, हमारी टोटल इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज की तकरीबन 70 अरब डॉलर हैं, उसमें से तकरीबन 28 अरब डॉलर एनर्जी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं।
آپ سمجھے کہ 70 میں سے 28 صرف انرجی کی پروڈکٹ ہے جو امپورٹ کرتے ہیں. اس میں پیٹرول ہے, فرنس آئل ہے, کول ہے, RLNG ہے. کیونکہ ہمارے پاس اب ہائیڈل بجلی کے, ہائیڈل کے جو پروجیکٹ ہیں وہ ہمارے بہت کم ہو گئے ہیں ان کی پرسنٹیج, تو ہمیں تقریباً $28 بلین خرچ کرنا پڑتا ہے انرجی کی امپورٹ کے اوپر, اور $70 بلین. تو اگر ہم یہ خرچہ اسی طرح کرتے رہے تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کبھی بھی بیلنس نہیں ہوگا. اب اس کے 2 طریقے ہیں, 3 طریقے ہیں اس کے. پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی ہائیڈل کی کیپیسٹی کو بڑھائیں, جس میں داسو, مہمن اور جو ڈیم ہے ان کو بڑھائیں, اور ہماری ہائیڈل کی بجلی کیپیسٹی بڑھے. ہم لوکل کو بڑھائیں جس میں تھر کول ہے. تیسرا ہمارا یہ ہے کہ ہم اگر ہمیں رشیا سے ملتا ہے یا ایران سے ملتا ہے یا ٹاپی سے ملتا ہے, جو سارے پروجیکٹ ہمارے ملک کے تھے وہ ہم نے سب تباہ کر دیے. ہم نے ایران پائپ لائن بند کر دی, ہم نے ٹاپی والی لائن بند کر دی, ہم نے تمام انرجی کے چیپ پروڈکٹ والا سلسلہ بند کر دیا. تو ان کو ہم رینوویٹ کریں اور رشیا سے پیٹرول لیں, جہاں سے بھی لیں اگر سستا ملتا ہے. تیسرا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انرجی کی کنزرویشن کریں. جو میں بار بار کہتا ہوں وہ کہ آپ 6 بجے بازار بند کریں اور ڈے لائٹ کو استعمال کریں. صبح 8 بجے کھولیں اور شام کو 6 بجے بند کریں. آپ ڈے لائٹ استعمال نہیں کرتے. اگر یہ تینوں کام آپ نے نہیں کیے تو کوئی بھی طاقت پاکستان کی انرجی کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. ٹھیک, لیکن سر ایک سوال ہے. سوال یہ, آپ آلٹرنیٹ ریسورسز کی بات کر رہے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے عرصے سے کہ سولر انرجی ایک ریسورس ہے, بہت بڑا ریسورس ہے. اس پر ہمارے اندر یہاں پر R&D پہ خاص طور پہ کیا کام ہوا؟ آپ کا جو ونڈ ملز ہیں وہ پاکستان میں کتنی فیکٹریز لگی گئی یہاں پر اس کی پیداوار ہو اور پاکستان میں پاکستانیوں کو مطلب چیف افورڈیبل ریٹس پہ وہ اویلیبل ہوں؟ یہ نہیں ہوا اتنے عرصے میں. تو اب اگر ہم کوئی ایسا ایمبیشیس پروگرام بناتے ہیں کہ 10,000 میگا واٹ بجلی ملے گی سولر پارک سے, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کتنا کاسٹ افیکٹو ہوگا؟ میری بات سنیں, میں 10,000 وہ صحیح ہے, وہ سولر پہ آپ کام کریں. مجھے آپ بتائیں, آپ بھی اوائڈ کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ بازار کیوں نہیں بند کرنا چاہتے 6 بجے؟ مجھے آپ یہ سمجھاتے ہیں. آپ بھی, ہر بندہ جس سے میں بات کرتا ہوں ہر بات کرنے کو تیار ہے, مگر وہ ڈے لائٹ کو استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا, میں نے آپ کی بات کی تردید نہیں کی, آپ درست کہہ رہے ہیں. کفران نعمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ دن میں کام کرو, رات میں آرام کرو. تو یہ جو ہم نے رات کو 12 بجے تک دکانیں کھولی ہیں, 1 بجے دکان کھولتے ہیں ہم, یہ کیوں پولیٹیکل پارٹیز کی, آپ لوگوں کی, سب لوگوں کی زبان سے نہیں نکلتا کہ بازار بند کریں؟ کیوں ڈرتے آپ ان لوگوں دکانداروں؟ جی بالکل, بند کرائیں ان کو, ماشاء اللہ کے تحت بند کرائیں, کرفیو لگا کے بند کرائیں. یہ کیوں آپ نے $3.5 بلین کی سیونگ ہوگی اگر پاکستان ڈے لائٹ استعمال کرے گا. اور دوسری, آپ یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں 1500 cc سے زیادہ بڑی گاڑیاں, ان کو آپ بند کریں اور ان کو آپ کہیں کہ ہفتے میں 3 دن سڑک پر آئیں گے, باقی 3 دن سڑک پہ نہیں آئیں گے. فرانس میں اس وقت پیٹرول پہ راشننگ لگی ہوئی ہے, بنگلہ دیش پہ لگی ہوئی ہے. آپ ایک غریب ملک کے کھانے کو روٹی نہیں ہے اور آپ باتیں کس طرح کی کرتے ہیں؟ نہ آپ کوئی مجھے اسٹیپ بتائیں جو ہماری قوم نے لیا ہو. دیکھیں شہزاد صاحب, آپ بڑی بڑی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں, ہماری قوم نے کوئی اسٹیپ لیا ہے انرجی کا بل کم کرنے کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں سولر لے آئیں, ونڈ پاور لے آئیں, ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آ جائیں گی. یہ ساری چیزیں تو قوم نے کر دی ہے نا. قوم تو وہی پیٹرول, اگر آپ پیٹرول کو 500 لیٹر کر دیں گے, یہ لوگ کو 500 لیٹر نہیں لے لیں گے. یہ اس طرح کی قوم ہے. تو آپ پلیز اس کو ہمیں ایک پش دینی پڑے گی نا. جی ویری رائٹ. میں ذرا طارق چودھری صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے ہیں, بڑی دل کی باتیں کر رہے ہیں. سوال یہ کہ بڑی بڑی جو امیر قومیں ہیں یورپ میں, آپ دفعہ دیکھا ہوگا, کئی دفعہ گئے ہوں گے آپ, تو وہاں پہ ان کو ضرورت نہیں ہے اگر وہ رات یا 24 گھنٹے بھی اگر دکان کھلی رکھیں, بلب آن رکھیں, ان کے پاس پیسہ ہے, بجلی ہے, توانائی ہے, لیکن وہاں پر بھی وہ ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے ایک اپنا میکانزم بنا لیا ہے, ایک سسٹم بنا لیا ہے, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک یہ کیوں نہیں سوچ پاتے. ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں ہیں نا 200% درست ہیں, 100% درست نہیں, 200% درست ہیں. اور یہ ایسے اقدامات ہیں جن کے لیے کوئی لیجسلیشن نہیں چاہیے, جن کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, جن کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے, جن کے لیے کوئی انفراسٹرکچر نہیں چاہیے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ کے گھر میں جب بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ لائٹیں بند کر دیتے ہیں گیٹ کی, آپ کمروں کی لائٹیں بند کرتے ہیں, کمرے میں بیٹھتے ہیں. یہ کام آپ گلی میں کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ کام آپ سڑک پہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ کام بازار میں کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن میں لانا ہوگا. ضد بازی اور جو ہر حال میں ہر چیز کی مخالفت کرنا اور حکومت کے ہر فیصلے کو کہنا کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور میرا محلہ, میرا کاروبار, میری مارکیٹ جو کہ متاثر ہو رہی ہے تو اس لیے میں نہیں مانوں گا. آپ کو یہ باتیں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ماننی پڑیں گی. اس لیے ماننی پڑیں گی کہ آپ خرید کے پیسوں سے خرید کے انرجی پوری نہیں کر سکتے کبھی بھی. 8-10% ہر روز, ہر مہینے, ہر سال جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے.
اب آپ سولر لے آئیں گے, آپ جناب ایران سے خرید لیں گے, آپ کاسا کو جناب وہ کر لیں, روس سے تیل آ جائے گا, آپ روس سے تیل خرید لیں گے, آپ ایران سے, اس کے باوجود سب کرنے کے باوجود بجلی جو ہے گیس ہے وہ پوری نہیں ہوگی. آپ نے مثال دی امریکہ میں, چائنا میں, جاپان میں, برطانیہ میں 7 بجے 8 بجے 1 ارب روپے کا گاہک آ جائے, وہ کہتا ہے آئی ایم کلوزنگ ناؤ, وہ بند کر رہا ہوں. سوائے ریکریشنل ایریا کے, سوائے انٹرٹینمنٹ ایریا کے یا 7-11 سٹورز کے, وہ بند کر لیتے ہیں. آپ کو عادت ڈالنی ہے. اگر آپ نے 12 بجے دوپہر آپ آتے ہیں شاپنگ کے لیے تو آپ 8 بجے بھی آ سکتے ہیں. جب آپ صبح 8 بجے اٹھ کے اپنے دفتر پہنچ سکتے ہیں تو آپ دکان پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. آپ کو اس معاملے میں ہماری تاجر برادری بالکل تعاون کے لیے حکومت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے صحیح کہا, یہ تو ایک ضلعی انتظامیہ لیول پہ یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر ابھی آپ جائیں ایک دکان پہ تاجر اور ہم 700 بلب ایک دکان کے اندر جل رہا ہے, لیکن تاجر برادران ہمارے اور ہم بحثیت قوم اگر یہ فیصلہ تعاون کرنا چاہیے. اس کو ضد کا نہیں بنانا چاہیے. ہم ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہیں. لیکن ان کا کہنا کیا, ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اگر صبح 8 بجے یا 9 بجے سے 5 بجے تک کا وقت رکھتے ہیں تو ہمارے گاہک نہیں آتے. لوگوں کو عادت پڑی ہے کہ وہ نکلتے ہی شام کے عادت, یہ بری عادت بھی تو پڑی تھی نا, آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے پڑی ہوگی نا. ہمارے دیہات میں لوگ صبح اٹھ کے اپنا صبح 5 بجے اٹھ کے دیہات میں لوگ ہل چلانے کے لیے چلے جاتے تھے نا, بالکل, اور 5 بجے گھروں میں آ جاتے تھے. اب دوبارہ عادت ڈالی جا سکتی. عادت جو ہے جس دن دکان 5 بجے بند ہو جائے گی اس دن بندے کو پتا ہوگا مجھے آٹا نہیں ملنا, پتا ہوگا مجھے چینی نہیں ملنی, وہ 5 بجے سے پہلے شاپنگ کر لے گا. آپ کو عادت ڈالنی پڑے گی. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں میرا گاہک چونکہ 12 بجے آتا ہے تو میں 8 بجے کوئی دکان کھولوں, 2 دن کھولیں گے, تیسرے دن آپ کے گاہک آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ سلوشن کوئی نہیں آپ کے پاس. بالکل ٹھیک. شہباز زیدی صاحب, سلوشن اس کے علاوہ کوئی نہیں, آپ نے بالکل آپ کی بات کی تائید کی انہوں نے, لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو وقت کے ساتھ ہونی ہے, گریجولی ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو, ایک لانگ ٹرم چیز. میری بات سنیں سر, آپ کیوں کہہ رہے وقت کے ساتھ ہونا ہے, یہ مجھے بتائیں نا, یہ وقت کے ساتھ ہونا ہے کیوں نہیں کہہ رہا, آج کل صبح کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیے میری بات سنیں نا, یہ وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگ بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا سافٹ آرڈر رکھتے ہیں. یہ چیزیں وقت کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ کل ہوگا صبح. ایک آرڈر آنا چاہیے کہ کل صبح سے کوئی 8 بجے کے بعد دکان کھلے گی, دکانیں بند. دیکھیں میری بات پہ, یہ جو پاکستانی, ایک سوال پوچھ لوں آپ سے کہ اس قسم کا ایک سخت فیصلہ یقیناً یہ کہلایا جائے گا تو آپ کے خیال میں ایک سیاسی حکومت کیا متحمل ہو سکتی ہے, چاہے وہ صوبے میں ہو چاہے مرکز میں ہو, کیونکہ تاجر بھی کبھی اس پہ کوآپریٹ نہیں کرے جیسے چودھری صاحب نے کہا ہے, اور پورے ملک میں پھر ایک اور احتجاج کا سلسلہ آپ سمجھتے ہیں کہ افورڈیبل ہے اس وقت؟ میری ایک بات سنیں, اگر ایک بیان, اگر سیاستدان پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں تو ایک بیان شہباز شریف صاحب, عمران خان صاحب اور زرداری صاحب تینوں بیان کرتے کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, تمام کاروبار 8 بجے بند ہونا چاہیے. اگر ہماری یہ سوچ نہیں ہے, اگر یہ تینوں سیاستدانوں میں یہ سوچ نہیں ہے تو میں آج آپ کو ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں یہ ملک کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. اگر یہ سوچ نہیں ہے آج سیاستدانوں کی تو پھر ان پہ لعنت بھیجیں. اگر یہ سوچ نہیں ہے تو یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ اپنی کرسیوں کے لیے جنگ کر رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب تینوں مل کے یہ بیان نہیں دیتے کہ بازار 6 بجے بند کرو اور وہ اپنی سیاسی باتیں دیکھتے ہیں تو یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ کسی کے ایجنٹ ہے. پھر یہ ان کو پاکستان کا کوئی درد نہیں ہے. یہ بیکار کی باتیں ہیں کہ میرا سیاسی مینڈیٹ خراب ہو جائے گا, میرا یہ خراب ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسٹیک صرف کرسی میں ہے, یہ پاکستان کو نہیں سمجھ رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بنگلہ دیش میں 8 بجے دکان, بنگلہ دیش کے پاس 40 بلین کا ریزرو ہے اس وقت, ہمارے پاس 6 بلین کا ریزرو ہے. انہوں نے 8 بجے دکان بند کر دی ہے. ٹھیک ڈھاکہ میں سنیں, دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ نہ آپ کے اندر یہ کنوکشن ہے جو آپ بات کریں, آپ کے اندر بھی کنوکشن نہیں ہے. کوئی بندہ اس چیز کو جانے کے اس پہ ٹائم لگے گا, بھائی ٹائم نہیں لگے گا, یہ کل صبح ہوگا. عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب, ڈاکٹر الوی صاحب بیان دیں کہ کل شام کو 6 بجے کے بعد. چلیں, پوائنٹ ویل ٹیکن سر, پوائنٹ ویل ٹیکن. بہت بہت شکریہ. شہباز زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. طارق چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.